السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے۔ اسرائیل نے کل رات کو قطر کے اوپر اٹیک کر دیا، اور قطر کے اوپر صرف اٹیک نہیں کیا، قطر کی جو کیپٹل ہے قطر کا، اس کے اوپر اٹیک کیا اسرائیل نے۔ اب میں پچھلے کچھ عرصے سے اپنے لوگوں کو، اپنی آڈینس کو، اپنے ویورز کو یہ بات ریپیٹڈلی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ قطر نہیں ہے صرف، کبھی یہ قطر ہوگا، کبھی یہ ایران ہوگا، کبھی یہ عراق ہوگا، کبھی یہ پاکستان ہوگا، کبھی یہ لبنان ہوگا، کبھی یہ یمن ہوگا، آخر ایک وقت آئے گا کہ یہ سعودی عرب بھی ہوگا۔ یہ بیسیکلی اب ہم لوگوں کے لیے ایک یہ نیو نارمل ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ٹرمپ صاحب نے ایک الفاظ یوز کیے تھے نیو نارمل کے، وہ نیو نارمل آج ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ قطر کے کیپٹل کے اوپر، مسلمان ملک کے کیپٹل کے اوپر، مجھے یہ اس چیز سے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ملک کیا کہہ رہا تھا، یا اس کی کارکردگی کیا تھی، یا اس کا اسلام کو لے کر وہ مسلمانوں کے لیے کتنا لڑ رہا تھا۔ میرا اس چیز سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا اور اپنا جواب دینا ہے۔ تو اس حیثیت سے مجھے اس چیز کی پرواہ ہے کہ قطر ایک مسلمان ملک ہے، اور مسلمان مطلب حضور پاک کی امت۔ اب میں جس چیز کے اوپر آپ لوگوں کو فوکس کروانا چاہتا ہوں کہ جس ٹائم پر حضور پاک کی امت مر رہی ہے، اس ٹائم پر آج میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ بھائی اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہ بھائی اپنا کام کر رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ قطر کے ساتھ وار نہیں ہے، یہ اسرائیل کا ایک پلان ہے، گریٹر اسرائیل کا، اور بیسیکلی یہ اسرائیل کا بھی پلان نہیں ہے۔ اسرائیل کے اندر چھپی ہوئی ایک ہڈن موومنٹ ہے، ایک ہڈن لوگ ہیں، ایک ہڈن طاقت ہے جس کا نام ہے زائنسٹ موومنٹ، جن کو ہم صہیونی بھی کہتے ہیں۔ اب یہ صہیونی کرتے کیا ہیں؟ یہ صہیونی کون ہے بیسیکلی؟ تو یہ زائنسٹ جنہوں نے یہ سارا میڈیا کریٹ کیے، جس کے تھرو آج آپ اور میں بات کر سک رہے ہیں، یہ سارا کریٹ کیے، یہ ان کی کریٹ کی ہوئی ایک ورلڈ ہے، ایک دنیا ہے ان کی۔ اور وہ دنیا جو زائنسٹ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کریٹ کیے، وہ دنیا بیسیکلی شیطان کی دنیا۔ شیطان نے رب العالمین سے کہا تھا، جب رب العالمین نے کہا تھا کہ جب میں اس کے اندر آدم میں اپنی روح پھونک دوں، اس ٹائم اس کو سجدہ کرنا۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ خاک سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مجھ سے نیچے ہے، یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ تو شیطان کو بیسیکلی کون طاقت دیتا ہے؟ اس کے پاس کسی اور، نعوذ باللہ اللہ سے، اللہ ایک احد۔ اللہ نے کہا ہے مجھے واحد بھی نہ کہو۔ اس کنسپٹ کو آپ لوگوں کو سمجھنا اس دور کے اندر اتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ برباد ہو گئے اگر آپ نے اس کنسپٹ کو نہ سمجھا۔ اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے۔ وہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے، کل ہو اللہ احد، احد۔ اب واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ واحد اور احد میں یہ فرق ہے کہ واحد ہوتا ہے ایک کپ، ایک چائے کا کپ ہے نا، ہم کہیں گے یہ واحد کپ ہے، ایک کپ ہے، مگر وہ ایک کپ بہت ساری چیزوں سے مل کے بنا ہوا، یعنی کہ کپ اٹ سیلف مٹی، پانی، ان چیزوں سے مل کر بنے، اور اس کے اندر جو چائے ہے وہ پتی، چینی، دودھ، پانی، آگ، ان سب کو ملایا ہے تو ایک واحد کپ چائے کا بنا ہے۔ اسی طرح سے میں ایک واحد انسان ہوں، مگر میں مجموعہ ہوں، میں کچھ چیزوں سے جڑ کر بنا ہوں، جیسے کہ ہاتھ، دل، جگر، گردہ، آگ، ہوا، مٹی، پانی، روح، سول۔ جسم اور سول، ان دو چیزوں سے مل کر آپ بنے ہیں نا۔ جسم کی پھر آگے اپنی چیزیں ہیں، سول کی اپنی چیزیں ہیں، اس طرح سے۔ تو میں واحد انسان، واحد جو ہوتا ہے اس کو بننے کے لیے آدھے اور آدھے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اس کے اندر 0.1، 0.05 پوائنٹ کچھ ملائیں گے تو پلس کریں گے تو ایک ہوگا، اور ایک کو اگر آپ توڑیں گے تو بہت سارے پورشنز میں وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ احد ہے۔ احد کیا ہوتا ہے؟ یہ واحد سے بھی آگے ہے، یہ احد۔ احد اور کوئی بھی نہیں ہے، اللہ احد ہے، اللہ احد ہے۔ اس بات کو سمجھیں، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں۔
نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ کوئی صدر، نہ کوئی شاپر ڈنگڑی منگڑی، کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر سوائے رب العالمین کے، سوائے کعبہ کوسین، رب الکعبہ کوسین کے، سوائے رب المرتضی رب المصطفیٰ کے، سوائے رب العالمین کے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اچھائی بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، برائی بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا، شیطان نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے انسان سے کہا کہ اس نے تجھے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے کہا یہ مجھ سے نیچے ہے، میں اس سے اوپر ہوں، میں تیری اچھی مخلوق ہوں، یہ اچھی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اب یہی ثابت کرے گا کہ یہ تجھ سے اچھا ہے، دیکھ لینا۔ تو شیطان نے کہا میں اس کو بھٹکاؤں گا، میں یہ کروں گا۔ قرآن میں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ 4 وعدے ہیں۔ کبھی زندگی میں ہم لوگ اس سائڈ پہ فوکس نہیں کرتے نا، ہمارا وہ ایجنڈا نہیں ہے۔ ہمارا دنیا میں ایجنڈا ہے پیسہ کمانا، یہ ہمارا ایجنڈا ہے دنیا کے اندر، اور ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہمارا ایجنڈا ہے خوشیاں، ہمارا ایجنڈا ہے سکون، یہ سب چیزیں ہمارا ایجنڈا ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے، شیطان نے اللہ پاک سے کہا کہ میں اس کو ورغلاؤں گا۔ اللہ پاک نے کہا تو ورغلا لے، سب کو ورغلا لے گا سوائے ان کے جو میرے ہوں گے۔ اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اس کے ہیں کہ نہیں۔ اب جس ٹائم پر شیطان نے یہ کہہ دیا اللہ کو کہ میں ورغلاؤں گا، میں بھٹکاؤں گا، میں اس کو تیرے رستے سے ہٹاؤں گا، اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے، یہ کر لے۔ اب مہلت جو اللہ نے دی ہے تو اس کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اس کو پال کون رہا ہے؟ اللہ، چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، لیکن اللہ نے ابھی تک اس کو طاقت دی ہوئی ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو، شیطان کو ختم کر دے ایک لمحے کے اندر۔ اللہ نے یہ گیم آن رکھی ہوئی ہے کہ لڑو، میرے ہوں گے تو وہ جیتیں گے، جیسے حسین جیتے، جیسے محمد مصطفیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا جیتے، کبھی شیب ابی طالب میں، کبھی طائف میں پتھر کھا کر، کبھی کسی جگہ پہ کسی جنگ میں، کبھی قیدیوں کو آزاد کر کے، اس شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، اپنی انا غالب نہیں آنے دی انہوں نے شیطان سے جنگ لڑی۔ آج اس شیطان نے، جس نے اللہ سے کہا تھا میں اس کو جھکاؤں گا، اس انسان کو جھکاؤں گا، اس نے کئی 100 سال لگائے ہیں اس انسان کے لیے ٹریپ بنانے کے لیے، اس کو پھندا لگانے کے لیے اس کے اوپر، اور اس کے لیے اس نے کچھ انسان اپنے ساتھ ملائے ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں زائنسٹ۔ یہ شیطان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ شیطان کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں۔ شیطان ان سے نت نئی ٹیکنالوجیاں دنیا کے اندر بھجوا رہا ہے، اور پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی آپ کو ٹیکنالوجی کا نہیں پتا، ان کا بنایا ہوا محاذ ہے، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں اس میں آ کر لڑو۔ نہیں لڑتے تم سے، ہمارا تو محاذ ہی کوئی اور ہے بھائی۔ ہمارا تو محاذ ہی ہے کہ اللہ نے کہا تھا جب یہ اپنے کام پہ لگ جائے، تب حضور پاک کے تھرو اللہ نے ہمیں بتایا تھا کہ تم نکل جانا پہاڑوں کے اندر، صحراؤں میں نکل جانا، کھیتوں میں نکل جانا، بکریاں پالنا، جانور پالنا، ان فتنوں سے دور ہو جانا۔ ہم نے تو ایسا لڑنا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کو بتانا ہے کہ ہم اس کے نائب ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ہاں، جو تو کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ کہیں ہم تیرے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ تو شیطان کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو ہرانا ہے۔ اور انسانوں کو آج کون ریپریزنٹ کر رہا ہے دنیا میں؟ مسلمان۔ ایسے ہی ہے نا، ہم لوگ لیٹسٹ ہیں نا دنیا کے اندر، سب ایک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، آقا کریم ان کے سردار، کم و بیش 1,24,000 امتیں آئیں، آقا ان کے سرکار، اور اسی طرح سے آقا کی امت ان سب امتوں کی سرکار، جنہوں نے دجال کو فیس کرنا ہے، جنہوں نے قیامت کو فیس کرنا ہے، جنہوں نے ان سب چیزوں کو فیس کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اب وہ امت جو ہے اس ٹائم انسانوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، تو شیطان نے سب سے پہلے ان کو ڈیفیوز کرنا ہے، ان کی تار کاٹنی ہے اللہ سے، تاکہ ان کی عبادت میں وہ طاقت نہ رہے، ان کے اندر اللہ سے گفتار کا وہ مقصد نہ رہے، ان کی نماز کا مطلب ہی تبدیل کر دو پورے کا پورا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں نمازیں تو وہ پڑھو جی، پڑھو آپ نمازیں۔ اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ ہمیں نماز سے ہٹایا کیسے گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا راز ہے، یہ پھر کسی ویڈیو کے اندر اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج اس شیطان نے مسلمان کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ ہم مسلمان ملک کون سے ہیں؟ عراق، لبنان، سیریا، شام، فلسطین، غزہ، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ سب ملک، ان کے اندر پچھلی 2-3 صدیوں میں، دہائیوں میں اٹھا کر دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے اس کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، ان کو کس طرح سے ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو آج
میں نے صرف مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ اسرائیل نے نہیں، شیطان نے قطر کے اندر مسلمانوں کے ملک کے کیپٹل کے اندر حملہ کر دیا ہے، اور اس ٹائم پر باقی 50 مسلمان ملک خواب خرگوش میں سو رہے ہیں۔ اور مزے کی آپ کو اینڈ میں ایک چیز بتاتا جاؤں، میرا کام ہے آپ تک پیغام پہنچا دینا۔ میری ویڈیوز بہت زیادہ وائرل نہیں جاتی، اوپر نہیں جاتی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنے عرصے سے ان کو سمجھا رہے ہو، بتا رہے ہو، یہ وائرل نہیں جاتے، تو میں آگے سے ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ ان سب کو جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے اسی کو دینی ہے۔ کیا پتہ اللہ نے مجھے بھی نہ دی ہوئی ہو، میں صرف ایک اللہ مجھ سے کام لے رہا ہوں اعلان کرنے کا، میں اعلان کر رہا ہوں، میں تو نیک نہیں ہوں، میری ویوز کی جنگ نہیں ہے، میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں جب اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں قیامت والے دن، چاہے وہ مجھے کہہ دے جا جہنم میں جا، میں بھاگتا ہوا جاؤں گا۔ اس نے کہا ہے نا جانے کے لیے، میری جان نے کہا ہے جا تو میں جاؤں گا، میرے منٹھار نے کہا ہے جا۔ ساری زندگی اس کی نافرمانی ہے کہ اس دن بھی اداس ہو جاؤں اسے کہنے پہ، میں ہوں ہی اسی قابل، جو جتنے میرے گناہ ہیں میں ہوں ہی اسی قابل۔ تو اس جنگ کو جیت کے میں کیا کر جاؤں گا؟ یہ جو میڈیا والی جنگ ہے، یہ ویو، میں سب سے بڑا پاکستان میں مجھے ویوز مل کے دین واٹ، کیونکہ ہمارا اس ٹائم قبلہ ہی ویوز بن چکے ہیں۔ تو میرا کام ہے صرف بات پہنچا دینا، کسی کی سمجھ آئے نہ آئے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں صرف اپنے آپ کو اپنے تئیں اپنی زندگی کو اس طرح سے مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ میں غلط تھا، میں صحیح تھا، مجھے جو سمجھ آئی میں کھڑا ہوا تھا، میں وہ کہہ رہا تھا، مجھے نہیں جھکنا اس کے آگے۔ میرا یہ اعلان ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں یار، لیکن میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ یہ اب اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کے نام پہ پورے عرب پہ قبضہ کرنا ہے۔ بیسیکلی یہ شیطان کو عرب چاہیے، کیونکہ یہ پیغمبروں کی سرزمین ہے اور شیطان اس کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ میرے ویوز اس لیے کم آتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سب الگوریدم ہے۔ میں آج فضول واہیات بکنا شروع کر دوں، میں چیزیں یہ وہ کرنا شروع کر دوں، ویوز آ جائیں گے، کیونکہ یہ انہی کو اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں، انہی سے چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ لیڈ ہو جو لوگ اس رستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا وہ مجھ سے زیادہ، خدا کا واسطہ ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ لوگ برے ہیں میں اچھا ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا۔ اقبال نے بھی بہت عرصہ بہت کچھ کیا، اور پھر اقبال سے بڑا ولی اللہ اس صدی نے کیا۔ میں کہتا ہوں اقبال جو ہے آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے، ساری زندگی آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ اقبال کس عظیم ہستی کا نام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ برے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الگوریدم جس چیز کو آپ لوگ بولتے ہو، یہ الگوریدم اس ٹائم پر سب فضول چیزیں اوپر لے کر آئے گا، جس سے عوام ڈسٹریکٹ ہوگی، جس سے صحیح اور غلط کا فرق نہیں پتا چلے گا آپ کو۔ دو لوگ پاکستان میں بحث کر رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، آدھی عوام اس کو دیکھ رہی ہے، آدھی عوام اس کو دیکھ رہی ہے، آدھے ویوز اس کو مل رہے ہیں، آدھے ویوز اس کو مل رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ویوز کی جنگ ہے ساری کی ساری۔ تو ویوز سے ہٹ کر میرا یہ مقصد نہیں ہے نہیں آتے ویوز نہ آئے، میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، نہیں سنتا کوئی نہ سنے، مجھے کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ جو میں کر رہا تھا میں اور میرے پاس یہی سسٹم ہے آپ لوگوں تک بات۔ اس ٹائم مجھے 1 لاکھ مسلمان اکٹھے کدھر ملیں گے؟ میں کدھر جاؤں میں ان کو اپنا خیال بتانے کے لیے، یا وہ مجھے اپنا خیال بتانے کے لیے؟ یہی ملنا ہے نا ہم لوگوں نے، تو ہم ملیں گے، جب ملیں گے تو یہی بات ہوگی۔ تو میں نے کہا آپ کو یہ اس چیز کا بھی جواب دے دوں، جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ویوز جی کم آتے ہیں، تو میں نے کہا جی آپ کو بتا دوں کہ میرا مقصد، میری جنگ ویوز نہیں ہے، میری جنگ یہ ہے کہ شیطان حضور پاک کی امت کو ہرانا چاہتا ہے، انسانوں کو ہرانا چاہتا ہے، اشرف المخلوقات ہم میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ پاک سب سے جیت جائے گا، اللہ پاک کے چنے ہوئے لوگوں سے نہیں جیتے گا۔ تو قطر کے لیے آواز اٹھائیں، خدا کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو قطر کی طرف موڑ دیں، چاہے انہوں نے قطر میں کوئی اور بندہ آ کے مارا ہے، لیکن قطر کی طرف موڑیں اپنے آپ۔ مسلمانوں کے ایک ہونا ضروری ہے، مسلمانوں کے ایک ہونے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ کل نئی اپڈیٹ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے مجھ ناچیز احمد رئیس کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔